حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا، ہے رمضان کی بات، لیکن کیونکہ نصیحتیں ہیں تو وہ تو سب رمضان کی نصیحتیں غیر رمضان کی بھی ہیں کہ رمضان شریف کی فرضیت تو تھی لعلکم تتقون، روزہ اس واسطے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ رمضان میں پہلے سے کتنا زیادہ پرہیزگار ہو گیا، پہلے کی حالت میں اور اب کی حالت میں کتنا فرق ہوا، ابھی بھی سوچ سکتے ہیں، چاہے رمضان کو گزرے ہوئے چند مہینے ہو گئے۔ بدنگاہی کو چھوڑا یا نہیں، غیبت یعنی کسی کو پیٹھ پیچھے برا کہنے سے رکا یا نہیں، پنکھا کھول دیجیے گا، مگر دیکھا جاتا ہے کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، دونوں حالتیں ایک سی ہیں، کسی بات میں کچھ کمی نہیں ہوئی، بس فقط ایک کام یہ کیا کہ کھانے کے اوقات بدل دیے۔ کیسا جملہ ہے، ناشتے کی جگہ سحری آ گئی، دوپہر کی جگہ پر افطار آ گیا، رات کے کھانے پہ تو رات کا کھانا آ ہی گیا۔ اس کے علاوہ رات کو ہمارے جیسا تھک کر پہنچتا ہے، حالت خراب ہو گئی، امام صاحب نے ایسی آہستہ نماز پڑھائی، کھانے پینے کو ہے تو زیادہ کھانا شروع کر دیا۔ افطار کو آج اتنے مہینے ہو گئے، جو ہمیں افطار ملا وہ آج کل ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ہر ایک یہ کہہ اللہ مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ ابھی کوئی صاحب شادی شدہ جائے، بیگم صاحبہ سے کہے کچھ پکوڑے ہوں گے، کچھ فروٹ چاٹ ہوگا، کچھ سموسا ہوگا، کچھ جلیبی ہوگی، بیوی کہے گی ہوٹل پر جاؤں، بڑا ہوشیار بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک عجیب برکتیں ہوتی ہیں نا، واہ واہ واہ، عجیب بات فرمائے۔ فقط ایک کام یہ کیا کہ کھانے کے وقت بدل دیے، لیکن کچھ کھانے میں کمی نہیں کی، جتنا پہلے کھاتے تھے اتنا ہی رمضان میں بھی کھاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ یہ تو روزہ فرض کیا گیا کہ ہم برائیاں کم ہو جائیں، چھوڑ دیں، مگر لوگوں نے کچھ بھی کم نہ کی۔ اللہ والے تو کھانا بھی اس مہینے پہلے سے کم کھاتے ہیں تاکہ سستی نہ آئے، اور بعض تو فقط اتنا ہی کھاتے ہیں جس سے زندگی باقی رہے، اور اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیشہ اچھی طرح کھایا، واہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے کہ اللہ رمضان میں اس کو بیان کرا دے۔ فرمایا کہ بعض لوگ تو بہت کم کھاتے ہیں کہ زندگی باقی رہے، اور سوچتے ہیں کہ 11 مہینے اچھی طرح کھایا، ایک مہینہ عبادت کے واسطے ہی صحیح ہے نا۔ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، تراویاں چلی جا، جو افطار پارٹی کرتا ہے وہ عصر کی نماز گئی خریداری میں، مغرب کی نماز گئی ارینجمنٹ میں، تراویاں گئی سمیٹنے میں، پھر کیا بچا بھائی؟ فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے نا۔ اور پھر رات کو 2 بجے افطار ختم، دعوت ختم ہوئی، اس کے بعد سوئے تو سحری کی نعمت چھوڑ دی، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی گول کر دی۔ دیکھتے جاؤ کیا مسائل ہیں ہمارے، اللہ بچائے۔ غرض ان لوگوں نے کھانے میں بھی کمی کر دی، مگر یہ بات ضروری نہیں، ایک ثواب کا کام کیا، جس کو کھانا ہے کھایا، منع نہیں کرتے۔ اس کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑے دیندار قسم کے لوگ ہیں، یہ ہر شخص سے نہیں ہو سکتا۔ مگر دوستو گناہ تو چھوڑنا ہے نا، گناہ تو چھوڑ دو۔ خیر کھانا اگر پہلے کے برابر ہی کھاؤ تو بھی جائز، مگر گناہ تو کسی طرح جائز نہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ دن بھر گناہوں میں گھرے رہتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ کے اندر سودا کتنا بڑھا کر بیچ دیتے ہیں، یہاں تک جملے میں نے سنے ہیں کہ رمضان نزدیک آ رہا ہے، جتنا اسٹاک خراب ہے نا نکال دو، اس میں جتنا خراب اسٹاک ہے نکال دو۔ رمضان سے 3-4 مہینے پہلے کوئی کہے کہ بھائی اسٹاک کو نکالو تو کیا کہیں گے؟ ارے یار رمضان آ رہا ہے، لوٹ کا مال ہے بھائی۔ کافروں کی تعریف ہوش سے کہہ رہا ہوں، جوش میں نہیں کہہ رہا، کافروں کی تعریف سے آسمان ہل جاتا ہے۔ میں کافروں کی تعریف نہیں کرتا، لیکن وہاں پر نیا سال اور کرسمس اس میں دام کم کر دیتے ہیں، یہاں دام چڑھا دیتے ہیں۔ وہاں فلائٹ وغیرہ بہت سستی ہو جاتی ہے، یہاں حج اور عمرے میں فلائٹ آسمان پہ گئی بھائی۔ وہ کہتے ہیں مہینہ ہی یہی ہے کمانے کا، 2-3 مہینے رمضان شریف کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن مجھ پر رحم فرمائے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا۔ بلکہ بعضے تو رمضان میں اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، مال روک لیتے ہیں تاکہ مہنگا بیچنا پڑے۔ اس کو دیکھ لیجئے کہ صبح کی نماز اس مہینے میں اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں؟ سو کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اس نماز کو تو وقت سے دیر کر کے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کی تو قضا ہو جاتی ہے، اور قضا نہ بھی ہو تو اتنی دیر سے ضرور ہو جاتی ہے جس سے جماعت رہ جاتی ہے۔ خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بڑا تعجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا، روزہ رکھ لیا ایک فرض کو، دوسرے فرض کو چھوڑ دیا۔ بھلا فقط روزہ اس کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بخشش کو اس قدر بڑھا دیا،
کہ 10 گنا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا، نفل کو فرض کے برابر کیا، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا، اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کو 10 گنا کر دینے پر بھی اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہ زیادہ رہتے ہیں۔ بھئی میں نے تو کبھی زندگی میں الفاظ نہیں سنے یہ، میں نے اس بڑھاپے میں بخدا کہتا ہوں میں نے یہ الفاظ نہیں سنے جو دل کو چیرنے والے ہیں، کہ اللہ نے نیکیوں کو بڑھا دیا لیکن گناہ اتنے بڑھ گئے کہ وہ 10 گنا سے نیکیاں بڑھ گئے، اس سے آگے گناہ بڑھ گئے، نامحرم کو وہی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور ایک دو بزرگوں، ایک بزرگ بیٹھا ہے نا، ایک یہ بزرگ بیٹھا ہے، 2 بزرگ ہو، باقی دوستوں اور 2 بزرگوں، آدھا بزرگ یہ بھی ہے۔ بہرحال تو ایک باہر گناہ کیا، ٹھیک ہے جی، بد نظری کی خدا نخواستہ، پھر مسجد میں جوتے پڑے ہیں، ایک مسجد میں مار مار کے بھرکس بنا دیا، آس پاس گھر ہوتے ہیں نا، یہ مسجد کی پہلی منزل پر جا کر لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، اشارے کر رہا تھا، انہوں نے شکایت کر دی۔ دیکھو بچوں کو کیا چاہیے بھائی، ادھر دیکھیں، بس ایک ہی کافی ہے، دیکھ لے صرف پیار محبت سے، کھڑکھڑی نہیں چاہیے، محبت سے۔ اور انہوں نے شکایت کی، ویسے غصہ نہیں آیا، خود کھڑی ہوئی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، مسجد کے نام سے غصہ آ گیا کہ بے غیرت مسجد میں بھی گناہ کرتا ہے۔ پھر کیا تھا جناب، دے مار 4.5، اگر یہ پانی جمع ہوتا نا تو منہ پانی میں ڈال دیتے، اتنا لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ لیکن اس چیز کو چھوڑ دیجئے، ایک آدمی نے بد نظری باہر کی، اس کے گناہ کے نمبر لکھے گئے 30، مسجد میں کیا 30 لکھے جائیں گے، رمضان شریف میں کیا 30 لکھے جائیں گے، خانہ کعبہ میں بھی 30 لکھے جائیں گے، مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں بھی 30 لکھے جائیں گے۔ سوچ لیجئے آپ۔ فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ نیکیاں بڑھتی رہتی، اور اس کو بھی اگر جانے دیجئے تو برابر تو رہتی، کیونکہ اس حالت میں بھی ان کی یہاں نیکیاں ہی زیادہ سمجھی جاتی ہیں اللہ کے پاس، اس لیے کہ ان کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تعالیٰ کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو جب برائیاں اور بھلائیاں دونوں برابر ہوں گی تب بھی رحمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھلائیوں ہی پر نظر کریں گے، اور جب ہماری یہ حالت ہے کہ وہ تو ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتے ہیں اور پھر بھی ہمارے گناہ ہی بڑھتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا ہے۔ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے، دیکھیں کس طرح مثال ہے، اس کو بھی جانے دیجئے، اس کو بھی جانے دیجئے۔ اگر ہمیشہ ہم گناہوں کو گھٹا نہیں سکتے تو رمضان شریف میں تو گھٹا لیے جائیں، ایک ہی تو مہینہ آتا ہے۔ یہ میں تو اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ عمر میں برکت دے، ایک لالچ، تو آئندہ رمضان میں اس کا احتیاط کروں۔ دوسرا یہ کہ شرم آئے تو میں بھی توبہ کر لوں، رمضان تک توبہ نہیں کی پھر اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ کیا رب سے عرض کروں۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے رمضان کے بعد، جو کہ حضرت فرماتے تھے رمضان کا تقوی باقی مہینوں کا تقوی خود بن جاتا ہے۔ حرمین شریفین کا حج کا، عمرے کا تقوی عرب کا تقوی عجم کا تقوی بن جاتا ہے۔ جو کہ رمضان میں نیکی طبیعت پر زور دے کر بھی کر لیتا ہے، اس کے بعد آسانی سے نیکی کر سکتا ہے۔ دیکھو کیا جملہ حضرت کا ہے، بڑے حضرت کا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا، جیسے ابھی 14.5 گھنٹے کا روزہ تھا، فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہم نے 14.5 گھنٹہ میں جو کھانا پینا حلال تھا حرام کر لیا اپنے اوپر، تو پھر حرام تو چھوڑنا ویسے ہی آسان ہوگا نا، کہ اللہ نے جس رب نے صلاحیت دی ہے۔ حضرت فرماتے تھے افطار کے وقت دعا قبول کیوں ہوتی ہے، سب چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، سخت روزہ لگا ہوا ہے، خوب ہاتھ بڑھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے لیکن نہیں کرتا۔ یہ اللہ کو بہت عبادت پسند ہے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے۔ یہ اللہ کو اس لیے ادا پسند آتی ہے کہ اکیلا ہے، لے سکتا ہے لیکن لیتا نہیں، تو اس کی دعائیں پھر قبول بھی کی جائیں۔ واہ، اس مہینے میں گناہ چھوڑنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، بس جب شیطان قید ہو گئے تو گناہ آپ ہی کم ہو جائیں گے اور ان کا چھوڑ دینا آسان ہو جائے گا، کیونکہ گناہ کی رغبت دلانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک شیطان اور دوسرا، اب آپ بتاؤ بھائی، ہاں جی، نفس۔ ماشاءاللہ، شیطان سے بڑا دشمن ہے، سمجھو شیطان کا باپ ہے۔ شیطان کو الو اسی نفس نے بنایا تھا، ورنہ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا، حضرت نے فرمایا۔ اچھا دیکھو، آپ جمعرات کو دیکھنا، مجھے موسم کا بھی پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں، پھر جمعے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں نماز کے لیے، زیادہ تر اس دن نماز کے لیے آتے ہیں اتوار کو، پھر روزانہ عشاء کے بعد کتنے لوگ ہوتے ہیں، نئے نئے لوگ آتے ہیں،
میں اس وقت بھی بہت سے لوگوں کو پہچان رہا ہوں، چاہے نام سے نہیں پہچانتا. حضرت نے فرمایا شیخ سے تعلق بڑھاؤ، شیخ کو تمہارا نام معلوم ہونا چاہیے، جھجکو مت، یہ نہیں سوچو کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کیا ہوگا. 6 لوگ اللہ کے کرم سے ایک وقت میں بیٹھتے ہیں، پھر کبھی پھر چھٹی کے حساب سے، بعد میں آنے کے حساب سے، کبھی 3 کبھی 4، 3 سے تو کم ہوئے ہی نہیں. وہاں آدمی آ جائے، اصلاحی تعلق کا طریقہ پوچھے، پھر اندر ملاقات کرے، دوستی بڑھائے اللہ کے لیے جو عرش کا سایہ دلائے گی. مسکرا مسکرا کر بیان سنتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ روح جو ہے مزہ لے رہی ہے اللہ کے قرب کا، مزہ آ رہا ہے ان کو بیان کے اندر. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ شیخ کے دل کو مٹھی میں لے لو. اور شیخ کا دل مٹھی میں کب آئے گا؟ دعوت سے نہ، وہ الگ چیز ہے. مال پانی سے نہ. جب میرا روحانی اور جسمانی اولاد عمل کرے نا تو شیخ سمجھتا ہے میری زندگی میں برکت ہو گئی. شیخ کی خوشی کے امتحان نہیں رہتی اور بھائی اس کو اللہ والا بننا ہے، میرے پاس تو عمل کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ یہی مجھے ہو سکتا ہے جنت میں لے جائیں. تو اس سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب ابھی کل یہ خط تھا، میں نے جواب لکھا ہے کہ اب میں نے آنے کا دل ہی نہیں کرتا، میں دور دور رہتا ہوں کیونکہ میں عمل نہیں کرتا ہوں. میں نے لکھا آپ پاگل ہیں، آپ نفس کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. کم از کم آنے کی برکت سے مجھے اور آپ کو گروہ عاشقاں تو ملتا ہے نا، نیکوں کی صحبت تو ملتی ہے. آپ پاگل آدمی ہیں آپ بھائی. کتنے مدرسے میں ایسے طلباء ہیں، کتنے جن کا شیخ کوئی اور ہے. ظاہری بات ہے مجھ سے تھوڑی اصلاح کریں گے، اپنے شیخ سے پوچھ کر مجھے خط لکھتے ہیں کہ میرے شیخ سے میں نے پوچھا ہے، انہوں نے بیان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے. لیکن سلام دعا میں تو منع نہیں ہے نا. اب بدھ کا دن ہے، کل آپ نے دیکھا کتنی رش تھی ماشاءاللہ. اب یہ بدھ کے دن اگر ملیں گے سلام دعا ہوگا تو ان کو مدرسے میں دیر ہو جائے گی، استاذ ناراض ہو جائیں گے، تو غلط بات ہے نا. اور دوسرے بھی ہیں، دوسرے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے پڑوس سے بھی آئے ہوئے ہیں. اب یہ بھی صاحب ہمارے دوست ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں کتنے عرصے تک دور دور، پھر بیان سننا شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ وہی بات بھی کس نے ان کو سمجھایا، سلام دعا شروع ہوئی، اپنا نام بتایا، پھر خط آیا، پھر بیگم صاحبہ کا خط آیا، اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ حضرت میں تعلق لگاؤ شیخ سے. امرت جو ہوگا وہ دائیں بائیں سے سلام کر لے گا، شیخ کو خط لکھے گا کہ میری داڑھی چھوٹی چھوٹی آئی ہے، ابھی بھی احتیاط ہے. شیخ لکھے گا ہاں ابھی بھی احتیاط ہے، لیکن آپ دائیں بائیں سے سلام تو کر سکتے ہو، خط تو آپ لکھ سکتے ہو. کیوں آپ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو بھائی؟ آپ ہماری روحانی اولاد ہیں، ہم آپ کے جو امرت ہیں آپ کے جسم سے اور آپ کے چہرے سے محبت نہیں کرتے، آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں. جب آپ کی داڑھی آ جائے گی جس میں کشش نہیں ہوگی تو ہم آپ سے ایسا معانقہ کریں گے ساری پرانی کسر نکال دیں گے. ہن دسو کی گل ہے جناب. اگر ہم آپ کے چہرے سے محبت کریں گے، آپ کے جسم سے محبت کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی توند نکل آئے گی. اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن دوستی ختم ہو جائے گی. پھر جب داڑھی آ جائے گی ایسی جس میں مجاہدہ نہ ہو، آپ کو بھول جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ دوستی اللہ کے لیے تو تھی نہیں، یہ تو بدماشی کے لیے تھی، دیکھ دیکھ کے مزہ لینے کے لیے تھی. تو ہم تو پھنس جائیں گے. منہ سے منع ہے، پورا یہ صاف رکھنا ہے، کنارہ کم از کم کھلا رہے ورنہ مکروہ تحریمی عملاً حرام ہو جائے گا نا. تو لیکن حضرت سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں اگر تم نے کسی سے جسم کی محبت کی تو فرمایا مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ رخسار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، جو یار تھے حسن کے وہ سب یار چھپ گئے. اب ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ دوستی تو لعنتی دوستی ہوئی نا بھائی. اس لیے شیخ احتیاط کرے، آپ مدد کرو، دائیں بائیں بیٹھو. ماشاءاللہ بار بار کہنے سے دوست دائیں بائیں بیٹھتے ہیں ہمارے بچے. امرت ہم بھی نہیں دیکھتے، دوسروں کو بھی اجازت نہیں ہے دیکھیں، کہ وہ دیکھیں گے کوئی چہرہ لگ جائے پھر کیا ہوگا. ایک مدرسے میں کل جانا ہوا تو وہاں بہت ہی ادب کے ساتھ میرا اندازہ تھا دیکھنا، اس نیت سے بھی شیطان دکھاتا ہے دیکھو لڑکوں کے بال کٹے ہوئے یا نہیں، آرام مزے لے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں بال کٹے ہوئے یا نہیں. یہ میرا اندازہ تھا کہ بال کٹے ہوئے تھے. بہت دل خوش ہوا، تھوڑی دیر وہاں بیان بھی ہوا. آج کل تو بیان پہ نہیں جا رہے. پھر دل چاہا کہ اللہ کوئی ایسا انتظام کر دے. کہوں گا محتمم صاحب مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے خلیفہ ہے، کہ ٹیلی فون کے ذریعے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جی
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا خاص خیال رکھنا، امیروں کے لڑکیوں سے بچنا، ان کو مال پانی ایسا ملتا ہے، ان کو ایسی طاقت والی کھانے ملتے ہیں، ان کے اندر حسن زیادہ ہوگا، ان کی چمڑی نرم ہوگی، فرمایا برباد ہو جاؤ گے۔ میں نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، اور میں نے پھر بلایا، وہ ماشاءاللہ میرے دوست عمل والے ہیں، مفتی صاحب، دائیں بائیں بٹھایا ہوا تھا بچوں کو، لیکن پھر بھی میں نے چند داڑھی والوں کو بلا کر کہا آپ تو بھائی آگے آ جاؤ۔ لیکن اب تک، کل یا پرسوں میں گیا ہوں وہاں، شاید کل یا بہرحال پرسوں، اب تک، کل گیا تھا وہاں، یاد آ گیا پکا کل گیا تھا، اب تک دل پر ہے کہ جلدی فون کر کے محترم صاحب سے بات کروں گا کہ یہ ایسے اس چاروں طرف بنگلے ہیں اور یہ وہاں کے بچے ہیں، یہ تو اور اساتذہ جو مجھ سے ملے، مجھے ان کے چہروں پر انوارات نظر آئے، مجھے ان پر عمل کی ایک جھلک نظر آئی، اور ان کا ادب اور اخلاق اور محبت، اور جس مسکرا کر سن رہے تھے ماشاءاللہ۔ لیکن اپنی نیت سے آدمی سبق کو تازہ کرتا ہے بھائی، تاکہ سبق تازہ کرنے سے پھر انسان ہر وقت چوکس رہتا ہے۔ آگے آدمی کہے آگے ٹرن آنے والا ہے، بھائی آگے ٹرن پہلے بتاتا ہے یا دیر سے بتاتا ہے آدمی؟ پہلے اب آنے والا ہے، مری جائیں، جو اس کو پتا ہے راستہ وہ کتنا بار بار بولتا ہے، کیوں اچانک نہ آ جائے سامنے، پھر کھائی میں چلا جائے گا آدمی، اللہ معاف فرمائے۔ اور حریص ہونا چاہیے لڑکوں کے پر بیان کا، میرے پر کوئی ہنسے تو ہنستا رہے۔ پہلے جب میرے پاس یہ کتابیں رکھنے کا وہ آتا ہے نا، وہ نہیں تھا، تو میرے بیگ میں، سفر کے بیگ میں، اور دائیں طرف تو ابھی بھی ہم جنس پرستی کی تباہ کاریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور میرے روزمرہ کے معاملات جو دیکھنے کے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم جنس پرستی کی تباہ کاریاں موجود ہیں، اور مجھے بڑا دل چاہتا ہے بس اس کو زیادہ پڑھو بھائی۔ کسی وقت بھی گٹر لائن میں گر گئے، پھر ابھی یہ جو پانی ہے کہاں کھڈا ہے پتہ چلے گا، بادری دکھا کے جا رہا ہے، پتہ چلا گٹر میں چلا گیا، یہی امرت سے احتیاط نہ کرنے کا ہے۔ اس میں کھڈا آ گیا، گر گیا آدمی، اب سانس بھی نہیں لے سکتا، مر جائے گا۔ اس لیے بس بھائی شیطان تو قید کر دیے گئے، اب صرف ایک نفس گناہوں کی طرف رغبت دلانے والا رہ گیا، بس ایک کو روک لینا آسان ہے۔ پہلے کی طرح رمضان میں دونوں کے روکنے کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، اس ایک مہینے میں یہ تکلیف اٹھا لینی کوئی بڑی بات نہیں۔ جب اس مہینے میں گناہ چھوڑ رکھو گے تو پھر تمام سال بچے رہنا آپ آسان ہو جائے گا۔ غرض اس مہینے میں ہر اس کو گناہ سے بچایا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عجیب ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اب میں سوچوں کہ بھی اس کو میں نہ کروں، نہ پڑھوں، آگے جھوٹ کا اور غصے اور غیبت سے بچنے کا لکھا ہے، ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے فضائل ہمارے بزرگوں نے فرماتے ہیں کم، مسائل زیادہ فرماتے ہیں، گناہ سے بچنے کا زیادہ فرماتے ہیں۔ آپ لوگ بھی مست ہوں گے، ہاں بھائی ہونا ہی۔ آپ مجھے بتاؤ فضائل کس کو نہیں معلوم؟ ایک بچہ ہے اس کو زیادہ فضائل نہیں معلوم، کچھ تو اس کو بھی پتا ہے نا، مسائل کتنے کو معلوم ہے غیبت کرنا۔ اب جب عادت رمضان میں ہی نہیں چھوٹی، ابھی کہاں سے چھوٹ جائے گی؟ اب اصلاح کرانے ہمت ہوگی۔ ارے بھائی سفید داڑھی 80 سال رو رہا ہے کہ میرے دل میں زنا کے خیالات آ رہے ہیں، اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 70 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے لڑکیوں کے بغیر دماغ میرا کام نہیں کرتا۔ آپ بتاؤ، آپ اس کو اللہ والا بننا ہے نا، اور ہم اصلاح ہی نہیں کراتے اپنی۔ شیخ کی خوشی اس سے ہوتی ہے۔ اللہ عافیت کی حیات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بد نظری اور لڑکیوں کے فتنے سے بچائیں۔ رابطے میں رہو۔ 15 سے ایجوکیشن سپٹمبر سے کھل رہی ہے کلاسیں دنیا کی، وہ کلاسیں کھل رہی ہیں، اللہ کے عشق کی کلاس تو پہلے سے ہی کھلی ہوئی ہے۔ آئیے اس کو ہٹا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب آپ لوگ کہیں یا اللہ تعالی توبہ کرتے ہم کفر سے، شرک سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر بدگمانی سے، غیبت سے، بد نظری سے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، حج فرض ہوگا حج کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے۔ یا اللہ داخل ہوتے ہیں ہم سلسلہ قادریہ میں،
سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، یا اللہ ہماری توبہ کو اور بیعت کو قبول فرمائیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے، جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ جس کے پاس کارڈ نہ وہ لے لے، معمولات یومیہ لے لے، کم کر سکتے ہیں، بغیر اجازت کے بڑھا نہیں سکتے۔